السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، عورتوں کو بھی علم نہیں ہے، مردوں کو بھی علم نہیں ہے۔ مرد اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم برا کام کر رہے ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں تو کہتی ہیں ہم برا کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایسے مسئلے کی وضاحت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں اس مسئلے کے متعلق جو بھی شبہات ہیں، جو بھی اعتراضات ہیں، یقیناً ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ہے، ناپاک ہو چکی ہے اور حیض کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے مرد ہے وہ بھی کیا ہے، اس پر بھی غسل فرض ہو چکا ہے، نماز کا آگے وقت بہت دور ہے۔ فار ایگزامپل صبح اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد سو گئے، اس کے بعد اس کو ایسی حالت طاری ہو گئی ہے، تو اب اگر اس نے غسل نہ کیا، غسل کیے بغیر اس نے کھانا پکایا، مرد ہے، کک ہے تو اس نے کھانا پکانا شروع کر دیا غسل کیے بغیر، اور اسی طریقے سے عورت ہے، اس نے کھانا بنانا شروع کر دیا، تو اب ان دونوں کے لیے کھانا پکانا کیسا ہے؟ ایک ہے کھانا کھانا، ایک ہے کھانا پکانا۔ تو ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے کھانا بنانا کیسا ہے، تو اس اعتبار سے میں آپ کو بیان کروں گا۔ آپ نے بغور اس ویڈیو کو آخر تک سننا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں جو جو اعتراضات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت اگر اس پر غسل واجب ہو جائے، مرد اس پر غسل واجب ہو جائے، تو اس کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکے، جتنا اچھا ہو سکے، جلدی جلدی غسل کر لے۔ اگر وہ غسل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں ایک وعید نازل ہوئی ہے۔ آقا اعلیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص غسل نہیں کرتا اس پر غسل واجب ہے تو اس کے ہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہوتے تو گویا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس کو چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لے۔ اگر نماز فرض کا وقت آ گیا ہے اور ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اس آخری لحظے کے اندر، آخری گھڑی کے اندر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے کہ اب غسل کرنا لازم اور فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس صورت کے اندر وہ گناہگار ہوں گے۔ اگر عورت ہے اس پر غسل فرض ہے، حالت حیض کے اندر ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کے لیے یہ لازم ہے، حیض سے فارغ ہو گئی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ اگر غسل نہیں کرے گی تو اس صورت کے اندر وہ گناہگار ہوگی۔ ہاں، اسی طریقے سے مرد ہے، اگر وہ کھانا پکانا چاہتا ہے اور کھانا بنانا چاہتا ہے، کک ہے، اور اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اپنا وضو کرے، اپنا مکمل طور کے اوپر وضو اور استنجا کرے، وضو اور استنجا کرنے کے بعد مکمل طور پہ اس کے بعد آ کے کھانا تیار کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن خلاف اولا بات ہے، صحیح بات یہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے اعتراض کریں جو ہمارے لیے محتاجی اور مفلسی کا سبب بن رہی ہوں۔ جو شخص زیادہ دیر جنبی رہتا ہے، حالت جنابت میں رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی تنگی ہوگی اور اس کے کاروبار میں بھی تنگی ہوگی، اس کے رزق میں بھی تنگی ہوگی۔ اب چلتے ہیں عورت کی طرف۔ عورت حالت حیض میں کھانا بنا بھی سکتی ہے، پکا بھی سکتی ہے، اور پلیدی کی حالت میں یہ کام سارے کر سکتی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک ذات فرماتی ہیں، میرے آقا اعلیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے ایک مرتبہ مجھے حکم فرمایا، مسجد سے آپ مجھے اپنی دستار، یہ ٹوپی تھی، یہ اٹھا کر مجھے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت حیض میں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کا جو حیض ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ میں نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی جو ٹوپی تھی وہ اٹھا کر آپ کو پیش کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا آپ کے ہاتھوں کو حیض نہیں ہے، تو گویا کہ ہاتھ جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ پلیدی کا ایک مخصوص مقام ہے، مخصوص جگہ ہے، اور اس کا ایک مخصوص علاقہ ہے، وہاں تک تو پلیدی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بندہ، عورت جو ہے وہ خود سراپا نجاست بن گئی ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ دوسری اور بھی بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں جب حالت حیض میں ہوا کرتی تھی، میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات مسجد شریف میں ہوتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو آگے کرتے، میں آپ کی مانگ نکالا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ ان کی مانگ نکال رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، بدفعلی مراد لیتے ہیں، تو انہوں چاہیے کہ
دین اسلام پر عمل کریں، نہ کہ ہندوؤں کی رسموں پر عمل کریں۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے، ناپاک ہے، اس کے لیے کھانا بنانا، کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔